شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پالنہار ہے، مربی ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، آج بتاریخ 7 شوال 1447 ہجری بروز جمعہ میں نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے بیماری سے صحت یابی کی مکمل شفا مگر کیسے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، اسپیشلسٹ کو دکھایا، اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ کیا اس کا علاج اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا کچھ علاج بتایا یا نہیں بتایا؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ،
ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اور مومنوں اور ظالموں کے خسارہ میں اضافہ ہی کرتا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ ایک مومن اگر ایک مسلمان پریشان حال ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں وہ انسان قرآن سے اپنا مکمل شفا کر سکتا ہے، مکمل علاج کر سکتا ہے. اگر کسی انسان کو کچھ نہیں معلوم تو کم سے کم سورہ فاتحہ کی تلاوت تو معلوم ہے. سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت انسان صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اگر کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ سے بھی اپنی علاج کرنا چاہے تو علاج کر سکتا ہے. اس سے اللہ رب العالمین مکمل شفا دے دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ یہودی نے جادو کر دیا. تو جادو کرنا، کسی پر جادو کا اثر ہو جانا، وہ بھی ایک بیماری کی ایک شکل ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کر دیا اور وہ جادو کنویں کے اندر ایک کھجور کے پھول کے اندر رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل کی اور 2 سورتیں نازل کی، جس کو ہم لوگ بارہا پڑھتے رہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق. یہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں. یہی 2 سورتیں لے کر کے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہودی نے جادو کر دیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور دیکھا کہ ایک عورت کی بال ہے، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہے، موم کا ایک پتلا ہے، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے نبی پر جادو کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں اور یہ عورت کی جو بال ہے اس بال کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں. سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں، 6 5 11 آیتیں ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، اس پر پھونک مارتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے کہنے کے مطابق ایک ایک آیت پڑھتے گئے، پھونک مارتے گئے، گرہ آٹومیٹک کھلتی گئی اور ایسے کرتے کرتے وہ ساری گرہیں بھی کھل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفایاب ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفایاب ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک یہ دونوں صورتیں معوذتین کہتے ہیں، یہی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہی دونوں صورتیں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جاتے تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اپنے بدن پر تھو کرتے اور پھر اپنے بدن پر پھیرتے تھے. جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. تو گویا کہ پوری زندگی پھر آپ نے اس کے بعد کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا. پوری زندگی آپ نے یہ دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیا. آج ہم بھی یہ سب کر سکتے ہیں کہ سونے کے ٹائم پہ جو دیگر دعائیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے سو جائیں تو اللہ رب العالمین شیطان سے، جنات سے اور دوسری چیزوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے. ایک شفا کی دعا ہو گئی. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب بیماری بڑھتی جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسه بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجهه كنت اقرأ علیہ وامسح بیدیہ رجاء برکاتها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے بدن میں پھرتی تھی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے. تو اس طریقے سے حضرت عائشہ بھی آپ پر دم کرتی تھی اور مکمل شفا کی دعا کرتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے بدن میں پھرتی تھی کہ آج اس لیے کہ آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے.
اسی لیے اسی طرح سے بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں پریشان ہیں. کوئی تو شوگر کی بیماری پریشان ہے, کوئی تو بی پی کے مریض میں پریشان ہے, کوئی تو کسی کو تو کڈنی کی بیماری میں پریشان ہے, کوئی تو ہارٹ کی بیماری میں پریشان ہے. ان سب کا علاج کیا ہے؟ کسی کو ٹوائلٹ نہیں ہو رہا ہے, کئی دن تک ٹوائلٹ نہیں ہو رہا, اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے علاج بتاتے ہیں. سب سے پہلی چیز ایک دوا ہے سنا مکی. سنا مکی ایک جھاڑ ہے, ایک درخت ہے, اور یہ سنا مکی اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جھاڑ یہ درخت مکہ کی سرزمین میں زیادہ پائے جاتے ہیں, اس لیے سنا مکی کہتے ہیں. دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 3457, حدیث نمبر 3457 نمبر کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابی ابن ام حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ابی ابن ام حرام وکان قد صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلتین. حضرت ابی ابی ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلے کی طرف نمازیں پڑھی. دونوں قبلہ سے مراد جب مکہ یعنی مسجد حرام قبلہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول مسجد اقصی کی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے, اور پھر بعد میں پھر قبلے کا رخ بدل دیا اور پھر مسجد حرام کے. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم دونوں قبلہ کی طرف نمازیں پڑھی. یقول کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ علیکم بالسنا والسنوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سنا اور سنوت سے اپنا علاج کرو, اس کو اپنا لو. کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً, اس لیے کہ اس میں من کل داء, اس لیے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ اکبر. یہ سنا مکی ایک جھاڑ ہے, ایک درخت ہے, اس کے پھل کو اگر استعمال کیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہے. کسی کو شوگر کی بیماری ہے, کسی کو بی پی کی بیماری ہے, کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے, کسی کو پیرالائسس کی بیماری ہے, کسی کو کڈنی کی بیماری ہے, اور نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں. یہ سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ انسان اس سنا سے علاج کرے تو اس میں ہر بیماری کی شفا ہے الا سام, مگر سوائے سام کے. صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, وما سام, سام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت, سام سے مراد یہاں پر موت ہے. یعنی یہ سنا مکی یہ دوا ایک ایسی دوا ہے موت کے سوا ساری بیماری کا علاج ہے. اگر انسان علاج کرنا چاہے تو اس سے علاج کر سکتا. مکمل شفا اللہ رب العالمین کی طرف سے شفا دے دیتا ہے. اور یہ سنا مکی ایک ایسی دوا ہے کہ سنا مکی دل کو مضبوط کرتا ہے, ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے, اور کسی کو اگر ٹوائلٹ یا پاخانہ اگر نہیں ہو رہا ہے, ایک دن دو دن بعد ہو رہا ہے, وہ بھی اگر استعمال کرے تو مکمل طریقے سے شفا ملے گی. یعنی ٹوائلٹ آرام سے کلیئر ہوگا. لیکن انسان اگر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث رسول پر اگر مکمل یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو مکمل شفا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. دوسرا علاج کلونجی. کلونجی سے بھی اگر انسان علاج کرنا چاہے اپنا علاج تو اللہ رب العالمین مکمل شفا دے دیتا ہے. کلونجی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5688, 5688. صحیح مسلم حدیث نمبر 2215, 2215 نمبر کی حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟
فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانے میں ہر بیماری کی شفا ہے، کالے دانے میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کالے دانے سے مراد کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، من کل دائن ہر بیماری کی شفا ہے کالے دانے میں، الا السام مگر سام کے، سوائے سام کے، یعنی موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ایک کالے دانے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ قال ابن شہاب نے کہا والسام، کہا کہ سام سے مراد الموت، موت ہے، والحبۃ السوداء اور کالے دانے سے مراد شونیز یعنی کلونجی ہے، شونیز کلونجی ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی انسان کو پیٹ میں درد، ڈاکٹر کے پاس جا رہے، ہر طرح کی جو ہے رپورٹ آپ نے چیک کرا لیا، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی پیٹ میں درد، تو وہ انسان صبح شام، صبح ناشتہ کے بعد آدھا چمچ، رات میں کھانے کے بعد آدھا چمچ کلونجی چبا کر کے سادہ پانی پی لے تو اس کے پیٹ میں درد یا جو بھی بیماری ہے، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کلونجی کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، مکمل شفا دے دیتا۔ لیکن انسان اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، مکمل یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی علاج کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ تیسرا علاج عود ہندی، عود ہندی سے بھی ہم علاج کرنا چاہیں تو علاج کرتے ہیں۔ عود ہندی کیا چیز ہے؟ آئیے حدیث سنتے، حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 5692، 5692، صحیح مسلم حدیث نمبر 2214، 2214 نمبر کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بهذه العود الہندی، بهذا العود الہندی فإن فيه 7 أشفية يستعتب به من العذرة ويلد به من ذات الجنوب۔ راوی حدیث حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ علیکم بہذا العود الہندی، کہ تم سب اس عود ہندی سے اپنا علاج کرو، اپنا لو۔ فإن فيه 7 أشفية، اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، 7 بیماری سے اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر 2 بیماری کا ذکر ہے، کیا ہے؟ یستعت به من العذرۃ، کسی کو اگر حلق کی بیماری ہے تو یہ عود ہندی، اس کا عرق، اس کا رس، اس کا جوس یا اس کا پانی اگر ناک میں ڈالا جائے تو حلق کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حلق کی بیماری سے اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ یستعت به من العذرۃ، کسی کو اگر حلق میں بیماری ہے تو ناک میں اس کا پانی، عود ہندی، عود کے معنی لکڑی، تو اس لکڑی کے پانی کو اگر ناک میں ڈالا جائے تو حلق کی بیماری میں اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ ایک بیماری کا علاج ہوا۔ دوسری بیماری وَيَلُدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجُنُوبِ، اور اگر پسلی کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس عود کو یعنی اس لکڑی کو چبایا جاتا ہے تو پسلی کی بیماری سے اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ کتنی بہترین علاج ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کب؟ جب مکمل یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے جب ہم اس کا علاج کریں گے تو اللہ رب العالمین بغیر دوا کے، اور اگر ملتا بھی ہے تو وہی 10-20 روپے کی آپ عود لے سکتے ہیں، لیکن اگر عود ورجنل مل رہا ہے تو اسی عود سے آپ علاج کر سکتے تو مکمل اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دے گا۔ چوتھا علاج
खुम्बी, खुम्बी से आप अपना इलाज कर सकते हैं। खुम्बी क्या है? एक किस्म की सफेद नबातात है, एक किस्म की सफेद झाड़ है, दरख्त है, उससे भी हम अगर अपना इलाज करना चाहें तो इलाज कर सकते हैं। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 5708 5708, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2049 2049 के अंदर हदीस मौजूद है। अन सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल कमअतु मिनल मन्नि व माउहा शिफाउल लिल ऐनि। कितने लोग ऐसे हैं जो आंख का ऑपरेशन कराते हैं, आंख में पर्दा मोतियाबिंद आ गया है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लाखों रुपया उसमें ऑपरेशन कराते हैं। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज अपनाते हैं, जरूरत नहीं है बगैर दवा के, बगैर डॉक्टरों के पास से आपका इलाज आप अपने घर में कर सकते हैं। क्या इलाज क्या है? हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अलकमअतु मिनल मन्ने, कि खुम्बी ये मन्ना में से है। मन्ना क्या चीज है? ये वही मन्ना है जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल में से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मन्ना और सलवा खाना नाज़िल किया था। बगैर पैसे के, बगैर मेहनत के, बगैर उजरत के अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जानिब से मन्ना सलवा नाज़िल किया था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। उन्हीं मन्ना में से एक मन्ना खुम्बी है, यानी गोया कि आपको ये दुनिया में नहीं मिलेगी। ये इलाज जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से उतारा है। तो ये खुम्बी का इलाज, ये अलकमअतु मिनल मन्ने, एक खुम्बी मन्ना में से है, वही मन्ना सलवा में से एक मन्ना खुम्बी है। वमा उहा शिफाउल लिल ऐनि, कहते हैं कि वो खुम्बी, वो दरख्त का एक कतरा या एक कतरा पानी कहते हैं कि आंख के लिए शिफा है। अगर उसका एक कतरा अगर हम आंख में डालते हैं, आंख के अंदर जो भी मोतियाबिंद आपको दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता, करीब का नहीं दिखा, अगर वो आप एक कतरा अगर आंख में डालते हैं और रात में सो जाते हैं तो सुबह होकर के आप जब देखेंगे तो आपके आंख में मुकम्मल शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है, मुकम्मल शिफा दे देता है। इसी तरह से पांचवा पॉइंट और जो हम इलाज करना चाहें वो है अजवा खजूर। अजवा खजूर भी बड़ी तासीर रखती हैं, लेकिन अजवा खजूर वही अजवा खजूर जिस अजवा खजूर का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया है। कहते हैं कि मदीने के जो ऊपर वाले हिस्से में दोनों पथरीली जमीन के बीच में जो अजवा खजूर के खजूर निकलते, उस खजूर से अगर अपना इलाज करना चाहे तो एक इंसान अपना इलाज कर सकता है। क्या इलाज कर सकता है? अजवा खजूर के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2066 यानी 2066 नंबर की हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अजवतु मिनल जन्ना, अजवा खजूर ये जन्नत का फल है। पता ये चला कि ये जो झाड़ आया था तो जन्नत से आया था, तभी जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झाड़ को मदीने की सरजमीन में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ में लगाया था। ये अजवा खजूर का दरख्त जन्नत से आया था, इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अजवतु मिनल जन्ना, अजवा खजूर ये जन्नत का एक फल है। पता ये चला कि ये जन्नत से ही ये झाड़ आया था और इस झाड़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मक्का की सरजमीन और मदीने की सरजमीन में आपने लगाया था। और क्या है? वफीहा शिफाउम मिनस्सुम, और कहते हैं कि उसमें हर बीमारी की शिफा है या हर बीमारी की इलाज है। सुम कहते हैं जहरीला चीज, यानी कोई जहरीला चीज काटे उसका असर नहीं होता।
ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے اجوا کھجور کا 7 دانہ کھا لے اور اپنی روزی روٹی کے لیے پھیل جائے اور اس کو اگر کوئی زہریلا چیز بھی اگر کاٹ لے تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لیکن وہی کھجور جو کھجور مدینے کی بالائی حصے میں اور 2 پتریلی زمین کے بیچ میں جو کھجور کا جھاڑ ہے اجوا کھجور، اسی کھجور کو اگر کھایا جائے تو مکمل اللہ رب العالمین اس زہریلا چیز کے کاٹنے سے بھی اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے، اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کتا بھی اگر کاٹ لے اور اس کو بھی کچھ علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 دانہ کھجور کھا لے اجوا کھجور، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، سارے اثرات یہ 7 دانے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کب؟ جب مکمل طریقے سے مکمل یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم علاج کریں گے تو اللہ رب العالمین اس میں شفا دے دیتا ہے. وَفِيهَا شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ، زہریلا چیز کے کاٹنے سے اس میں مکمل شفا ہے. اور کیا؟ وَالْقَمْأَةُ مِّنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور قمع کھنڈی کا ایک قطرہ رس یا ایک قطرہ پانی اگر آنکھ میں ڈال دیا جائے تو مکمل آنکھ سے بھی اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے. اسی طرح سے اجوا کھجور کے تعلق سے یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5769 5769 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2047 2047 نمبر کی حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ من تسبح 7 مرات اجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تسبح، جس شخص نے صبح کے وقت 7 مرات 7 کھجوریں اجوتن اجوا کھجور، تو جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 7 کھجور 7 اجوا کھجور کا دانہ کھا لیتا ہے، لم یضرہ، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا. ذالک الیوم سم، اور نہ ہی اس دن اس کو کوئی زہریلا چیز نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا سحر، اور نہ ہی کوئی جادو اثر کر سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اجوا کھجور کا 7 دانہ کھا لیتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی جادو کرے تب بھی، کوئی زہریلا چیز کاٹے تب بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یہ سب دوائی ہے. آپ اگر علاج کرنا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں علاج کر سکتے ہیں، مکمل شفا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. اسی طرح سے دمبے کی چغتی سے ہم علاج کر سکتے ہیں. دمبے کی چغتی کہتے ہیں چربی. دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 3463 3463 نمبر کی حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شفاء عرق النساء، عرق النساء کہیں گے تو عورتوں کی بیماری آ جائے گی، لیکن عرق النساء ایک بیماری. کہتے ہیں کہ انس بن مالک شفاء عرق النساء الیت شاۃ عربیۃ تذاب ثم تجزأ 3 اجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاء عرق النساء، ایک قسم کا درد ہے، اس درد کی شفا ہے. اور وہ قسم کا درد کہاں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو کمر سے لے کر کے نیچے پیر تک درد ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں درد ہوتا ہے؟ وہ ایک نس ہے، ایک رگ ہے، اور وہ ایک ہی رگ میں درد ہوتا ہے. کسی کو بائیں پیر میں کمر سے بائیں کمر میں جو ہے کمر سے لے کر کے بائیں پیر تک پورا نیچے تک، کسی کو جو ہے کمر سے لے کر کے دائیں پیر نیچے تک. ایک رگ ہے، اور رگ کی وجہ سے وہ درد ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اگر اپنا علاج کرنا چاہے
تو کسی بھیڑیے یا کسی دمبے کی چربی کو پگھلا لے. دمبا آپ یوٹیوب میں اور گوگل میں کروم میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. جو دمبے ہیں اس کے پیچھے سائڈ بہت چربی ہوتے ہیں, بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی چربی کو پگھلا لے اور پگھلانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کرے. وہی کہہ رہے ہیں الیت الشاۃ اعرابیۃ تذاب ثم تجزأ 3 اجزاء, کہ دمبے کی چربی کو آگ میں پگھلا لے اور پگھلانے کے بعد 3 اجزاء 3 حصوں میں تقسیم کرے. ثم اشرب علی الریق, اور ایک حصہ 3 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ یعنی ایک ڈوز کیا کرتے علی الریق, ہر دن نہار پیٹ, خالی منہ, باسی پیٹ باسی منہ جو ہے وہ چربی کو پی لے. اگر کوئی اس طریقے سے علاج کرتا ہے تو کمر سے لے کر کے پیر تک سارا درد اور وہ درد اللہ رب العالمین اس سے شفا دے دیتا ہے, علاج یہ درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن کب؟ جب مکمل ہم علاج کریں گے اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے اگر ہم علاج کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دمبے کے چربی کو آگ میں پگھلا کر کے اگر ہم اس کو 3 دن میں 3 حصہ پیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس رگ میں کے درد کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. بہرحال عنوان بہت لمبی ہے, انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کے بعد والا جمعہ بھی, یعنی اس جمعہ کا کوئی خطیب کوئی دوسرا تھا, کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے, جس کی وجہ سے مجھے کہا گیا. تو بہرحال اس کے بعد والا جو جمعہ ہے اس جمعہ کو بھی کہ آپ اپنا علاج اس طریقے سے اور کیا کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ تفصیلی بات بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبح و شام 5 وقت جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.